کیوں؟ اس لیے کہ اگر رک گئے اسی پر تو پھر وہیں منجمد ہو جاؤ گے. جو چلا گیا افسوس نہیں کرنا ہے، چلا گیا چلا گیا. اور جو ہے اس پر مغرور نہیں ہونا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ غرور بھی تمہاری ترقی کی راہ کا ایک روڑا ہے جو تمہیں آگے نہیں بڑھنے دے گا. تو لہذا اطمینان والی زندگی کا چاہیے جو ہے مغرور نہ ہونا، جو چلا گیا ناراض نہ ہونا. پروردگار نے تیری امانت ہے، تو دے، تیرا شکریہ. اگر تو واپس لے لے، بڑی عجیب بات میرے ذہن میں آئی ہے. قیامت دیکھے ٹائم بڑھنے والا نہیں ہے، سبا پڑھنے کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ یہ جو ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، اس کے مثبت اور جو پازیٹیو ہے بہت زیادہ اثرات ہیں کہ بکھرو ہو کو اس نے ایک جگہ جوڑ دیا ہے. فاصلے ظاہری طور پر ہیں لیکن روحانی طور پر ایک دوسرے سے انسان کنیکٹ ہو گیا ہے. جو بہت بڑی انشاءاللہ خدمت ہے، صحیح استعمال کریں. تو کہا ایک شخص اس کے یہاں مزدور تھا. یاد رکھیے اللہ بہت سے باتیں کرنے کے لیے، لیکن اب کیا کروں بھائی میرے پاس اتنا. ایک شخص کسی کے مزدوری کرتا ہے اور کچھ دن وہ اپسیٹ ہوا، کام پر نہیں آیا. تو مالک یہ سوچ رہا تھا شاید اس کی تنخواہ کم ہے، اس کی وجہ سے یہ نہیں آ رہا. جب آیا اور تنخواہ کا وقت آیا، پیمنٹ دی تو اس کی مقررہ تھی اس سے 500 روپے بڑھ کر، یہ میرے اپنے الفاظ 500 روپے بڑھ کر دی. اور ظاہر سی بات ہے جب کچھ بڑھ کر ملتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھائی یہ میری پیمنٹ اتنی، آپ نے 500 ایکسٹرا کیوں دیے؟ اس نے گنا، پیسے جیب میں رکھ کے چلا گیا. مالک کو بڑا تعجب ہوا کہ 500 بڑھ کر دیے، اس کا کوئی ریئیکشن نہیں، رد عمل کچھ نہیں، نہ شکریہ نہ سبب، کچھ بھی نہیں رکھا. خیر بات آئی گئی ہو. کچھ مہینے کچھ سال بعد پھر اتفاق سے ابسنٹ ہوا، غائب ہوا. تو مالک نے سوچا شاید اس نے میری ڈوبتی رکھ پکڑ لی ہے. یہ ہوتا ہے نا، یہ سوچے کہ شاید پھر اور بڑھا کے دوں گا میں. تو مالک نے اس بار 500 روپے کم کر کے دیے. اس نے گنا رکھا. مالک کو اور زیادہ تعجب، پوری توجہ. اگر سمجھ گئے تو زندگی مشکل نہیں لگے گی. اگر اس کانسیپٹ کو سمجھ لیا ہم نے، ہمارے لیے مشکلیں بہت آسان ہو جائیں گی، زندگی آسان ہو جائے گی. نہ جب مالک نے 500 روپے بڑھائے کوئی رد عمل نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں. جب 500 روپے کم کر لیے تب بھی اس کا کوئی ریئیکشن نہیں. پوچھا نہیں اب تک تو آپ اتنا دے رہے تھے، 500 کیوں کم ہوا؟ جب نوکر کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوا، مالک نے خود اس کو بلایا، کہا بھائی یہاں یہ کیا مان رہا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ دن پہلے، کچھ مہینہ پہلے جب تم نہیں آئے تھے میں نے 500 بڑھا کر دیے، تم نے سبب نہیں پوچھا، ریزن نہیں پوچھا، رکھا چلے گئے. اب کم کیا تب بھی کوئی ریزن نہیں پوچھا، معاملہ کیا ہے؟ کہا جس وقت آپ نے بڑھایا تھا میرے یہاں اللہ نے ایک نعمت بیٹے کی صورت میں دی تھی، میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی. یاد رکھیے دنیا والے جہاں کام کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے اسباب ہے، مسبب نہیں ہے. یہ اسباب ہے، ہماری مشکل یہی ہے ہم نے اسباب کو پکڑ لیا ہے، مسبب الاسباب کو چھوڑ دیا ہے. نتیجہ یہی ہوا کہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اسباب کو چھوڑیے، مسبب الاسباب کا دامن تھامیے. تاکہ جب آپ نے 500 روپے اضافہ دیا، اللہ نے میرے یہاں بیٹے کی صورت میں ایک نعمت دی تھی، تو میں سمجھ گیا اس نے پیدا کیا ہے، انتظام بھی اسی نے کیا ہے، اس نے کیا ہے انتظام بھی اسی نے. کہا کچھ دن پہلے میری ماں کا انتقال ہو گیا. جب ماں کا انتقال ہوا میرے خرچے میں کمی آ گئی، جو اخراجات تھے وہ کم ہو گئے. تو جب ماں انتقال کر گئی، اخراجات کم ہو گئے، تو ادھر سے آپ نے بھی کم کر دیا. تو یہ آپ نے کم نہیں کیا، جو میری ذمہ داری تھی، جو اس کا رزق تھا. آنے والا اپنا رزق لے کر آیا، آنے والا اپنا رزق لے کر آیا. جو چلا گیا، جو ذمہ داری تھی وہ ختم ہو گئی. آپ کون ہیں کہ جس کی بارگاہ میں میں یہ شکوہ کروں یا شکریہ ادا کروں؟ آپ تو ایک سبب ہے. ہاں اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو اس رحمان کا کرو کہ جس نے یہ کہا کہ ان شکرتم لازیدنکم. دنیا والوں کا شکریہ ادا کرو گے بڑھنے والا نہیں ہے. اللہ کا شکریہ ادا کرو. اللہ کرے تم نے میرا شکریہ ادا کیا، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. ایک سبب شہزادی نے بتایا. میں نے عرض کیا کہ کل عبادتوں کی معراج کا نام نماز، نماز کی معراج کا نام سجدے. یہ نماز میں 2 سجدے کیوں رکھے گئے؟ سوچ سمجھ کر معرفت کے ساتھ عبادت کیجیے.
کیوں کا نماز میں 2 سجدے اسی لیے رکھے گئے تاکہ انسان کو اس کی اوقات اور حقیقت یاد دلائی جائے، انسان کو اس کی حیثیت، اس کا مقام، اس کی اوقات یاد دلائی جائے۔ میں نے جملہ یہ عرض کیا تھا، محفوظ کیا آپ نے اپنے اذان میں، کہ غرور وہی کرتا ہے جو اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، جسے اوقات یاد رہتی ہے وہ کبھی غرور نہیں کرتا۔ نماز اسی اوقات کو یاد دلانے کے لیے کہ انسان تیری کیا اوقات ہے، تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ اکبر! بڑی عجیب بات ہے عزیزان گرامی، کس مولا کو ہم مانتے ہیں کہ جس مولا نے ہمارے زندگی کے کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا۔ اگر غرور سے بچنا ہے تو مولا فرماتے ہیں مال بنی آدم والفخر، اے انسان تجھے غرور سے کیا نسبت، تو کہاں، غرور کہاں، مال بنی آدم والفخر اولھا نطفہ۔ میں نے کہا نا اوقات اگر یاد رہے گی، اولھا نطفہ، اپنی ابتدا کے بارے میں سوچ، تیری ابتدا کیا ہے؟ اگر ابتدا دیکھے گا ایک نجس قطرہ، اولھا نطفہ، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک گندیدہ پانی سے خلق کیا۔ مولا فرماتے تیری ابتدا بھی ایک نجس قطرہ، اولھا نطفہ وآخرھا جیفا، ابتدا بھی نجاست، جب مرا تو ایسا نجس ہوا کہ اگر غسل سے پہلے کسی نے ہاتھ لگا دیا اس پر بھی مسح میت واجب، ایسا نجس ایک پانی اسے پاک کرنے والا نہیں ہے، 3 غسل دیے جاتے ہیں۔ ابتدا نجاست، انتہا نجاست، وہ بینہما جب تک زندہ ہے اپنے وجود میں غلادتیں لیے گھوم رہا ہے، خون کی غلادت اور نہ جانے کتنی غلادتیں۔ تو اے انسان تیری ابتدا بھی نجاست، تیری انتہا بھی نجاست، جب تک زندہ ہے 60 80 90 سال جب تک زندہ ہے اپنے وجود میں نجاستیں لیے گھوم رہا ہے۔ آخر تیرے پاس ایسی کون سی چیز ہے جس پر تو غرور کرے؟ کوئی تو ہو جس پر، کچھ تو ہو جس پر غرور کرے، کون سی چیز ہے؟ شاید اولاد اور دولت ہے خدا کی نعمت، آسان، بالکل عین حدیث کا منظوم ترجمہ کہ تو اپنی حقیقت کو جب تک یاد رکھے گا کبھی غرور کا شکار نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نا جب میں غلام ہوں، جب میں علی کا نوکر ہوں، تو اب مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، اپنی نظروں کو اپنے مولا کے چہرے پہ جمع رکھ، جو ادھر سے اشارہ ملے وہ تجھے کرنا ہے۔ علی کو کون سی ایسی فضیلت تھی، کون سا ایسا کمال تھا جو علی کے پاس نہ تھا؟ ہے نہیں؟ آج میں اپنے اولاد پر غرور کرتا ہوں، اپنی دولت پر غرور کرتا ہوں، رشتہ داری اگر بڑے خاندان میں ہو گئی ہے اس پر ناز ہے، دنیاوی مقام و منصب پہ ناز ہے۔ اللہ اکبر! کس علی کے ماننے والے ہو؟ کون سی فضیلت تھی جو علی کو، کیا علی نے کبھی کسی فضیلت پہ ناز کیا؟ علی نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جسے حسن حسین جیسے بیٹے ملے۔ کائنات میں کون سید شباب اہل الجنہ؟ کبھی علی نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جسے سیدہ جیسی زوجہ سیدۃ نساء العالمین ملی؟ علی نے کبھی غرور کیا کہ میں وہ ہوں کہ جسے رسول جیسا سید الانبیاء والمرسلین بھائی اور سسر ملا؟ علی نے کبھی غرور کیا کہ علی وہ ہے کہ جسے شب ہجرت کائنات کا بہترین بستر رسالت کا بستر ملا؟ علی نے کبھی یہ کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی؟ علی نے اپنی کسی فضیلت پر ناز اور فخر نہیں کیا۔ تو اب میں علی کا غلام ہوں تو غلامی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اب میں بھی علی کی اتباع پیروی کرتے ہوئے اپنے دنیاوی کسی مقام و منصب پر ناز نہ کروں۔ ہاں اتنا ضرور اختیار ہے کہ جس پر مولا نے ناز کیا ہے مجھے بھی اس پر ناز کرنے کا حق ہے۔ جس پر مولا نے غرور فخر کیا ہے اس پر بھی مجھے، وہ کون سی چیز ہے؟ مولا نے کہا پروردگار الہی کفا بی فخرن، کفا بی فخرن، الہی میرے لیے قابل فخر بات یہ ہے
کہ ان تکونا لی ربا، خدایا میرے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ میں تیرا غلام ہوں، تو میرا آقا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس چیز پر علی نے فخر کیا، کہا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا آقا ہے۔ ہم بھی اور میں بھی آپ تمام کی نیابت میں حسین کی بارگاہ میں عرض کروں گا، مولا نہ یہ جو مجلس ہے جنت کے لالچ میں ہے، نہ جہنم کے خوف میں ہے، مولا ہم آپ کے خدمت گزار ہیں، ہمیں اپنے دنیاوی کسی منصب پر ناز نہیں ہے، دنیا کے کسی منصب پر فخر نہیں ہے پروردگار۔ ہاں اگر ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم حسین کے غلام ہیں، حسین ہمارا مالک ہے، ہم حسین کے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، اور محمد و آل محمد صلوات۔ فخر اس بات پر ہے کہ خدایا ہم حسین کے غلام ہیں، حسین ہمارا مالک۔ یہ سب سے بڑا اعزاز، حسین کی غلامی سے بڑھ کر کوئی اعزاز۔ تو خداوند منان نے نماز میں 2 سجدے کیوں رکھے؟ 2 سجدے اسی لیے رکھے تاکہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی جائے۔ امام نے فرمایا کہ جب پہلے سجدے سے سر اٹھاؤ تو یہ سمجھو کہ منہا خلقناکم، انسان ہم نے تجھے اسی مٹی سے بنایا ہے، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے۔ جب دوسرے سجدے میں جاؤ، دوسرے سجدے میں جانے کے بعد یہ تصور رہے کہ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، پھر دوبارہ اسی مٹی میں پلٹا دیے جاؤ گے، آئے اسی سے ہو، جانا اسی میں ہے۔ جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاؤ تو مولا کہتے یہ تصور رہے کہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، روز قیامت پھر دوبارہ تمہیں اسی سے اٹھایا جائے گا۔ تو اے انسان، تیری حقیقت، تیری اصلیت، تیری حیثیت یہی ہے کہ تو آیا اسی سے ہے، جانا اسی میں ہے۔ اسی لیے تو جب کسی کا انتقال ہوتا ہے ایک جملہ کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، آئے اسی کی بارگاہ میں ہے، اسی کی بارگاہ سے ہے، جانا بھی اسی کی بارگاہ میں ہے۔ اسی ایک فکرے پر کافی طویل گفتگو ہو گئی، کیونکہ خدا کے رحمان کے بندے نا، کام پروردگار نے رحمان کے بندے کبھی غرور، وَإِذَا خَاطَبَهُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ جاہل کو منہ نہیں لگاتے، کہتے قَالُوا سَلَامًا۔ قرآن نے کہا اگر جاہل تم سے ہم کلام ہو تو جاہل کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کیچڑ میں پتھر مارو گے تو تمہارا ہی دامن داغدار ہوگا۔ جہالت کا جواب سکوت، قالوا سلام۔ یہ ظاہری ترجمہ آیت جس قرآن ناطق، یعنی آج جن کی شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، اس حدیث کی تشریح کا موقع نکل گیا، کافی وقت ہو چکا ہے، میں معذرت کے ساتھ بس حدیث کا میں ترجمہ اور ربط مسائل۔ 11ویں امام کیا فرماتے ہیں؟ مولا نے فرمایا بئس العبد، رحمان نے مزاج کو، مزاج ابتدا میں نے کہا نا، حدیث کے مزاج کو آیت کے مزاج سے اللہ نے اپنے بہترین بندوں کی علامتیں امام بتا رہے ہیں کہ سب سے بدترین بندہ کون ہے۔ بئس العبد، عبدن، سب سے بدترین بندہ وہ بندہ ہے یکون ذو وجہین، 2 چہرے والا۔ آج کے حالات کے اعتبار سے منطبق امام کا کلام، کیوں؟ اس لیے کہ امام بھی زندہ ہے، ان کا کلام بھی زندہ ہے۔ کا ذو وجہین، بڑی بری بیماری، سب سے بڑی بیماری ہمارے معاشرے کی، جس کو اگر میں اپنی وطنی زبان میں کہوں تو 2 تونڈی۔ کیا ہے؟ ذو وجہین۔ امام فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا، سب سے بدترین بندہ ذو وجہین، 2 چہرے والا، آپ کے سامنے آیا مخلص سے شمار، آپ پہ جان فدا، آپ پہ جان قربان، ابھی آپ زیادہ 1 کلومیٹر نہیں، آپ کا رخ پھرا، اس کا بھی رخ بدلا۔ اس کو اسلام نے کہا یہ 2 چہرے والا منافق ہے۔ منافق کا مقام کیا ہے؟ کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے،
اللہ نے یہ منافق کے لیے قرار دیا ہے کہ اوپر کچھ ہے. ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی ایک جگہ کی بات نہیں، کیونکہ ہم سب کا خمیر ایک ہی ہے. امام نے فرمایا شیعتنا خلق من فاضل طینتنا، ہم سب کا خمیر ایک ہی ہے. سب کی آپ ہر جگہ آپ کو یہ مزاج، امام نے کہا 2 چہرے والا بدترین بندہ ہے. ذو لسانین، 2 چہرے بھی ہیں 2 زبانیں بھی ہیں. جیسا ہوا کا رخ بدلا اس کا بھی رخ بدلا، جیسے حالات ہوئے اس کی زبان بھی بدلی، لہجہ بھی. کہا مومن کون ہے؟ مومن ظاہراً اور باطناً، جو سامنے ہے وہی پیچھے ہے، جو پیچھے ہے وہی سامنے ہے، یہ حقیقت میں مومن ہے. اور کہا مولانا اس کے بعد آگے فرماتے ہیں بطری اخاہ شاہدن، جب کسی مومن اور اپنے بھائی کو جب اپنے سامنے دیکھتا ہے اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، بڑی تعریفیں کرتا ہے. اور جیسے ہی وہ امام فرماتے کہ جیسے ہی غائب ہوتا ہے یاکلو اذا کانا غائبا، جب اس کی نظروں سے وہ اوجھل ہو جائے تو اس کا گوشت کھاتا ہے. یعنی کہ ابھی غیبت جو ہوتی ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا کوئی یہ گوارا کرے گا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ جو غیبت کرتا ہے گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. امام کہتے ہیں جب مومن بھائی سامنے ہوتا ہے اس کی بڑی خوشامد کرتا ہے، جیسے یہ پھرتا ہے جب غائب ہو جاتا ہے تو اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتا ہے. کیا یعنی اس کی غیبت کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ امام کا کلام آگے بڑھا. امام فرماتے ہیں ان اوتیا حسدا، اگر اللہ اپنی بارگاہ سے کوئی چیز اسے عطا کر دے تو اسے حسد کرنے لگتا ہے. بڑی 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 بری بیماری کیا کرتا ہے؟ حسد. اسی حسد نے پورے معاشرے کو تباہ کیا. یہ حسد سبب بنا کہ آدم کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل، قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی کا قتل. کیوں؟ حسد. اور کہا کہ جب پروردگار اسے مبتلا بے امتحان کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے. یہ امام نے کیٹیریا بتایا، ایک میزان بنایا. کس لیے؟ بدترین بندے کی صفات. تو اب جو یہ کرے گا بدترین، اس کے مخالف جو تو رف الاشیاء باوضاحها، مجھے نیک بندہ بننا ہے. اللہ کی بارگاہ میں کیا کرنا ہے؟ میرا ایک چہرہ ہو، میری ایک زبان ہو. مومن کو میں دیکھوں تو صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ دل کے ساتھ. جب اگر اللہ اسے عطا کرے تو میں ناراض نہ ہوں. دیکھیے رشک اور حسد 2 چیزیں ہیں. رشک بہترین صفت ہے، حسد بدترین صفت ہے. رشک اور حسد میں فرق کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر انسان یہ دعا کرے پروردگار اس کا بزنس میں لاس ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے. اس کا نام ہے حسد. رش کیا ہے؟ پروردگار جیسا اس کو دیا ہے میں بھی محنت کرتا ہوں، جیسی برکت اسے دی ہے وہی برکت تو مجھے بھی عطا کر. رش بہترین صفت ہے، حسد بدترین صفت ہے. افسوس یہ ہے ہم نے رش کو چھوڑ دیا. محنت ہم سے ہوتی نہیں ہے، مشقت ہم سے ہوتی نہیں ہے. اللہ نے اگر کسی کو اپنی بارگاہ سے محنت اور مشقت کی بنیاد پہ نوازا ہے، ہم حسد کرنے لگتے ہیں. یاد رکھیے جو حسد کرنے والا ہے 2 مرتبہ آگ میں جلتا ہے. پہلی آگ اسی دنیا میں کہ دے اسے رہا ہے جل میں رہا ہوں. اللہ اکبر. مل اسے رہا ہے جل میں رہا ہوں. دنیا میں بھی جلتا ہے اور قیامت میں تو میں نے کہا پھر در کے اسفل من النار بھی، سب سے نیچے. یہ بھی اسی کے ساتھ نہیں. جب دیا پروردگار میں محنت کروں گا، تم مسبب الاسباب ہے. جو محنت ہے میں کرتا ہوں، تو برکت دینے والا ہے. دیکھیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام توکل نہیں ہے. محنت میں نے کہا تھا ازدو حرکت ازمن برکت. یہی حسد تھا آل محمد سے حسد، کہ جو دنیا والوں نے ان کی قدر منزلت کو نہ جانا. جو ائمہ معصومین کو قتل کیا گیا سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ جو نعمتیں، جو فضیلتیں، جو کرامت خدائے منان نے اہل بیت کو عطا کی تھی دنیا والوں سے یہ دیکھی نہیں گئی. ان کے مقام سے رشک و حسد اس منزل تک بڑھا ڈالا کہ لوگوں نے وقت کے امام کی قدر کو نہ جانا، امام کو شہید کیا. ہاں دادا، یہ ایام
بظاہر اور بظاہر کہہ رہا ہوں کہ یہ بظاہر اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. آج زہرا کو اس کے مظلوم لال کے ساتھ ساتھ ایک اور مظلوم لال حسن عسکری کا بھی بوسہ دینا ہے. اجر و قوال اللہ عطا داروں. اس مظلوم کا ماتم کرنا ہے کہ جو حسین یہ کہہ کر اور یہ کہہ کر اس دنیا سے گیا کہ انا قتیل الابرار، انا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کر شہید کیا گیا، مجھے رلا رلا کر شہید کیا گیا. عزاداروں، حسین وہ ہے کہ جسے رلا رلا کر شہید کیا گیا. اور اہل حرم کی بے بسی یہ ہے، اہل حرم کی مظلومیت یہ ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد اہل حرم کو جی بھر کے رونے نہ دیا گیا. عزاداروں، جب حسین کی شہادت کے بعد جب کبھی کوئی بیوی اپنے وارث کو یاد کر کے روتی، جب کبھی سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی، تو کبھی خولی، تو کبھی شمر، تو کبھی کوئی اور ملعون سکینہ کے تازیانے لگا تھا. اللہ اکبر. عزاداروں، صاحب اولاد ہے، صاحب اولاد ہو، کیفیت کو محسوس کر سکتے ہو. اگر خدا نہ کرے کسی کا باپ اس دنیا سے چلا جائے، چھوٹا بچہ گھر میں ہو، ارے بچے کو کیسے بہلایا جاتا ہے، ارے بچے کو باہر لے جایا جاتا ہے، اس کے تفریح کے اسباب فراہم کیے جاتے ہیں. لیکن ہائے سکینہ تیری یتیمی، کہ سکینہ بھی یتیم ہوئی، لیکن دلاسا کیسے دیا گیا. ارے جب سکینہ نے گریہ کیا، جب سکینہ نے اپنے بابا کو یاد کیا، تو کبھی شمر نے تازیانے، کبھی خولی نے تازیانے، کبھی کسی اور ملعون نے تازیانے. عزاداروں، سن سکو گے تازیانے سکینہ نے کتنے کھائے، تماچے سکینہ نے کتنے کھائے. ارے وقت کا امام زیارت ناہیہ میں ارشاد فرماتا ہے، میرا سلام کربلا کی اس معصومہ پر کہ جس کے چہرے کا رنگ کربلا سے لے کر شام تک مسلسل بدلتا رہا. اللہ اکبر. یہ رنگ کیسے بدلا عزاداروں؟ کیفیت کو آپ محسوس کریں. ارے یہ رنگ کیسے بدلا؟ ارے جب کسی کے چہرے پر پہلی مرتبہ تماچا لگایا جاتا ہے، اثر یہ ہوتا ہے کہ گال سرخ ہو جاتا ہے. جب اسی پر دوبارہ تماچے لگائے جائیں تو یہ سرخی ایک مرتبہ نیل گو میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب پھر دوبارہ اسی پر اور تماچے لگائے جائیں یہ نیلا پن سیاہی میں تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ جانے حسین کے بعد سکینہ نے کتنے تماچے کھائے. تو وقت کا امام کہتا ہے، میرا سلام اس معصومہ پر کہ جس کے چہرے کا رنگ مسلسل بدلتا رہا. فاطمہ، ارے ہم سے حق گریہ ادا نہ ہو سکا. شہزادی، ہم تیرے لال کا ماتم نہ کر سکے. شہزادی جو رونے کا حق تھا، ارے وہ ہم ادا نہ کر سکے. اے شہزادی، ہمارے اس قلیل عمل کو قبول کیجئے گا. اے شہزادی، ہمارے اس ناقص عمل کو قبول کیجئے گا. شہزادی، ارے آپ کو پرسہ ہو، آپ کو پرسہ قبول ہو 3 سالہ سکینہ کا. آؤ عزاداروں، آج آخری مجلس ہے، فاطمہ کو پرسہ دینا ہے. کس کا پرسہ؟ فاطمہ. ارے آپ کو پرسہ دیتے ہیں کربلا کے اس مظلوم کا کہ جس کا لاشا اٹھانے کے قابل نہ رہا. ارے 13 سال کے قاسم کا لاشا پامال سمی اسبا ہو گیا. شہزادی، قاسم کے ٹکڑوں کا پرسہ قبول ہو. ارے کون قاسم جس کے لیے وقت کا امام زیارت ناہیہ میں فرماتا ہے، میرا سلام کربلا کے اس شہید پر کہ جب گھر سے نکلا تھا، خیمے سے نکلا تھا، ارے جسم صحیح و سالم تھا. ارے لیکن جب دوبارہ خیمے میں آیا جسم ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا. اذرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. ہاں عزاداروں، رو لیجئے. آج آخری پرسہ زہرا کو دینا ہے. نہیں معلوم سال آئندہ یہ غم نصیب ہو نہ ہو. یہ غم رہے گا لیکن معلوم نہیں زندگی ہمیں مہلت دے نہ دے. شہزادی، اس غم کو ہماری زندگی کا آخری غم قرار نہ دینا. شہزادی، تیری بارگاہ میں دست دعا ہے. پروردگار، تیری بارگاہ میں مظلومہ کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، ہم کو توفیق دے کہ ہم معرفت کے ساتھ عزاداری ادا کریں. ہاں عزاداروں، شہزادی کو پرسہ دو. کس کا پرسہ؟ شہزادی، پرسہ قبول کیجئے اس کڑیل جوان کا کہ
کہ جس کے لیے حسین فرماتے ہیں کہ جو صورت و سیرت میں نبی کے مشابہ تھا. ارے کون کڑی الجوان علی اکبر کہ جس کے سینے میں نوکِ سنادر آئی. عالم یہ ہوا کہ خدا وہ منظر کسی کو نہ دکھائے جو حسین نے اکبر کا دیکھا. کڑی الجوان کے لاشے سے, کڑی الجوان کے سینے سے نوکِ سنا کھینچی. تاریخ نے لکھا ارے یہ وہ منظر تھا جسے انبیاء بھی دیکھ نہ سکے. آدم نے اپنی نظریں پھرا لی, نوح نے اپنی نظریں پھرا لی. کہوں گا ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنا آسان, کڑی الجوان کے کلیجے سے نوکِ سنا نکالنا ادرکم اللہ. شہزادی آپ کو پرسہ قبول ہو, آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں. کس کا؟ اس کا کہ جس کے دونوں شانے اس کی زندگی میں جدا کر دیے گئے. کون؟ وہی عباس کہ جو اہل حرم کی ڈھارس تھا. کون عباس کہ جو سکینہ کی امید تھی. ارے کون عباس کہ جو بیویوں کے پردے کا ضامن تھا. ارے یہی تو وجہ تھی کہ جب حسین کی خدمت میں عباس اجازت کے لیے آئے, زینب نے سیدانیوں کو جمع کیا کہ سیدانیوں ارے میں تم سے اپنی ضمانت واپس لیتی ہوں. کہا شہزادی کیا ہوا؟ کہا جس عباس کے بھروسے میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی, ارے وہ عباس اب جایا چاہتا ہے. عباس کے بازوؤں کی خیر نہیں. شہزادی کٹے شانوں کا پرسہ قبول ہو. عزادارو آخری پرسہ کس کا؟ حسین کا, جو فاطمہ کا مظلوم لال ہے. ارے جسے فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے. ارے فاطمہ تیرے مظلوم لال کا پرسہ. ارے کون؟ حسین. ارے جب وقت آخر تھوڑے بے سنبھل نہ سکا, ارے دین سرس سے زمین کربلا پر آیا. دل زینبیہ سے 70 قدم کے فاصلے سے زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ ارے وہ منظر دیکھا جو کبھی خدا کسی بہن کو بھائی کا منظر نہ دکھائے. شمر ملعون خنجر کو کند کرتا ہوا آگے بڑھا. ارے کیا جسارت کی, اپنے نجس پیر کو حسین کے سینے پہ رکھ کر اس زور سے دبایا کہ سامنے کے تیر پوش کے جانے, پوش کے تیر سامنے کی جانے. ارے 17 ضربوں سے حسین کے سر کو قلم کیا, سر کو نوکِ نیزہ پہ بلند کیا. زمین کربلا کو زلزلہ آیا, سیاہ اندھیاں چلنے لگی, سورج کو گہن لگا. ایک مرتبہ زینب سید سجاد کے خیمے میں آئی. کہا میرے لال دیکھو قیامت تو نہ آ گئی. کہا ابھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. ارے جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا, کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. سب مل کر بارگاہ امامت میں پروردگار اس خدمت کو ہماری زندگی کی آخری خدمت قرار نہ دے. خدا جو کچھ بھی ہم نے عزاداری کے عنوان سے اب تک کیا ہے, خدا جو روحانیت, جو معنویت, جو پاکیزگی اور جو طہارت ذکر حسین کے صدقے میں حاصل ہوئی ہے, پروردگار آئندہ سال تک اسی طہارت کو ہمارے نفسوں میں برقرار رکھنا. آئیے سب مل کر امام کی بارگاہ میں عرض ادب کرتے ہیں. امام کی خدمت میں سب مل کر سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سمعك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا عظيما. پروردگار تیرے واسطے محمد علیہ محمد کے ادمن کا ہمارے ذکر قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار ہم سب کو شعور بندگی اور شعور زندگی نصیب خاطر فرما پروردگار معرفت کے ساتھ اپنی عبادت اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما خدا تجھے بات محمد آل محمد کی عظمت کا پروردگار تو جیسا چاہتا ہے ویسا بندہ ہمیں بننے کی توفیق عنایت فرما جیسا حسین اور جیسا اہل بیت چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بننے کی توفیق عنایت فرما خدایا جو مومنین مقبوض ہیں ان کے قرضوں کو خدا نے غیب سے ادا فرما جو مومنین پریشان حال ہے زین مستر کا واسطہ ان کی پریشانی کو دور فرما خدایا ہمارے نوجوانوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرما خدایا جو گودیاں ویران ہیں جناب علی اصغر کا واسطہ ان گودیوں کو شاد و آباد فرما پروردگار ہم سب کو سیرت معصومین اور فرامین قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگار محمد علی محمد کا واسطہ دنیا عالم جہاں جہاں شیر حیدر کرار ان کی جان مال عزت ناموس کی محافظت فرما پروردگار محمد علی محمد کا واسطہ جملہ عزادار بلخص جو حاضرین جو عزادار یہاں پر موجود ہیں خدایا تو دلوں کے حاجتوں کو جاننے والا ہے باب الحوائج علی اصغر کا واسطہ خدایا ہر عزادار کی حاجت کو جلد از جلد روا فرما بیمار کربلا کے صدقے میں بلخص جو مومنین اور جو ہماری قوم کے کچھ بچے اور افراد بیمارستان اور ہاسپٹل میں ہیں خدایا بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ مرحمت فرما الہی منتقم خود حسین امام زمانہ کے جو انہیں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و سال میں شمار فرما